اذکار سیریز میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری دعا جو آپ نے طائف سے واپس لوٹتے ہوئے آپ نے کیا تھا، اس کو ہم نے شروع کیا تھا، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس دعا کے 4 حصے ہیں، 4 پارٹس ہیں، اور ہم نے پہلے حصے کو بھی مکمل کر لیا، دوسرے حصے کو ہم نے مکمل کر لیا، اور تیسرے حصے کو ہم نے مکمل کر لیا۔ آج ہم چوتھے اور آخری حصے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اس آخری حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ السماء، اے اللہ تیرے چہرے کے نور کے پناہ میں آتا ہوں جس کے ذریعے ظلمات روشنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اندھیرا روشنی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور تیری ذات پر ہی دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی ڈیپینڈ ہوا کرتی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تیری ذات پر ہی دنیا کی بھلائی ہے اور آخرت کی بھلائی ہے۔ یعنی جو آدمی تیری ذات سے پناہ لے گا، تیری ذات کی پناہ میں آئے گا، تو تیرے پاس آئے گا، اسی کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور اسی کی آخرت بہتر ہوگی، اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی، اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہم انی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، کہ بھئی اسی پر دنیا اور آخرت کی بھلائی کا دار و مدار ہوا کرتا ہے۔ ان تنزل بی غضبک، اے اللہ میں تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، اگر مجھ پر نازل ہو جائے تو میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ یہ جو کچھ حالات پیش آ رہے ہیں نا، یہ تیرے غصے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جیسا کہ اس سے پہلے کے کلمات میں آیا تھا ان لم یکن غضبک علی فلا ابالی، یہ جو کچھ حالات پیش آ رہے ہیں، سرداروں نے انکار کیا، قوم نے انکار کیا، قوم نے مجھے ستایا، سرداروں نے ستایا، نوجوانوں نے ستایا، مارا، سب کچھ کیا، اگر یہ تیرے غصے کی وجہ سے نہیں ہے فلا ابالی، میں فیس کرنے تیار ہوں اور اس کا مقابلہ کرنے تیار ہوں۔ ولیکن عافیتک اوسع لی، لیکن تیری عافیت، تیرا رحم، تیرا کرم، تیرا احسان بہت بڑا وسیع ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول نے کلمات لایا تھا، ان تنزل بی غضبک، مجھ پر تیرا غصہ نازل ہونے سے پناہ مانگ رہا ہوں، اور تحل علی سخطک، اور تیری ناراضگی مجھ پر نازل ہونے سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دعا کے آخری کلمے، آخری پڑاؤ میں آخری پڑاؤ کی طرف آ رہے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول کہہ رہے لک العتبی حتی ترضی، کچھ بھی ہو جائے میں تجھے چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ میرے حالات کیسے بھی ہو جائیں، اگر تکلیف ہو تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم مجھے نبی بنایا پھر تکلیف دے رہا ہے، چلو میں ناراض ہو جا رہا ہوں، نہیں، مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، درد کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہر چیز کا سامنا کرنا پڑے، لک العتبی، پلٹ کر تیرے پاس ہی آؤں گا، پلٹ کر تیری ہی پناہ میں آؤں گا، پلٹ کر تجھی سے مدد مانگوں گا، پلٹ کر میں تجھ سے ہیلپ مانگوں گا، ہر طرح کا رجوع تیری طرف ہوگا۔ لک العتبی حتی ترضی، جب تک تو راضی نہ ہو جائے تب تک میں نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی ان کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، لفظ ایک ہی ہوتا ہے، کلمہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن پورے معانی کا سمندر جو ہے اس میں جو ہے سمو لیتا ہے۔ لک العتبی حتی ترضی، تو جب تک راضی نہیں ہوگا میں تجھ کو چھوڑ کر جانے والا نہیں، تیرے در کو چھوڑنے والا نہیں، تیرے دروازے کو چھوڑنے والا نہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جو بھی مطلب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کوئی ہٹا سکتا کیا؟ نہیں ہٹا سکتا۔ لا حول، کسی میں طاقت نہیں ہے پھیرنے کی، کسی بھلائی کو پھیرنے کی طاقت کسی میں نہیں،
اور کسی برائی کو لانے کی طاقت کسی میں نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی پھیر نہیں سکتا, کسی کے پاس طاقت نہیں. الا باللہ, جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جو کر سکتا وہ اللہ کر سکتا ہے. آج میرے حالات ایسے ہیں, کون بدل سکتا؟ صرف اللہ بدل سکتا ہے. اگر خوشیوں کو ختم کر رہا ہے, کون کر سکتا؟ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو سکتا ہے. تو جیسے بھی حالات, اگر اس وقت فلسطین کے حالات اگر ایسے ہیں تو کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ آخری کلمہ ایسا ہے جو جنت کا خزان, جنت کی خزانوں میں سے خزانہ ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا صحابی سے, کیا میں تم بتاؤں کہ جنت خزانہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا بالکل اللہ کے رسول, قل لا حول ولا قوت الا باللہ. تم بس لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو, یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. تو حالات, مسائل, تکالیف, مشکلات, اوپر نیچے, دشمنی, جنگ, جدل, سب کچھ یہ کون بدل سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بدل سکتی ہے. اس پوری یعنی دعا کے اندر اللہ کے رسول اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں, اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں, اپنی رجوع کا اظہار کر رہے ہیں, اور اپنی جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں چھوڑنے والا نہیں اس کا اقرار کر رہے ہیں. اور پھر آخر میں کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ صرف تیری ذات سے ہو سکتا ہے. یہ دعا کے بعد فرشتہ آتا ہے, اور فرشتہ جو ہے وہ یعنی پہاڑوں کا فرشتہ, پھر وہ کہتا ہے اگر آپ حکم دیں تو میں ان طائف والوں کو بیچ میں پیس کے رکھ دوں گا. لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں عذاب دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں, رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ اگر ایمان نہیں لائیں تو ان کی اولاد ایمان لے کر آئیں گے. تو اس کے بعد یعنی اللہ کے رسول پھر واپس لوٹ کر مکہ آتے ہیں. مکہ آنے کے بعد پھر وہاں پر روک دیتے ہیں سرداران. آپ طائف کہتے ہیں نا, جاؤ یہاں واپس کیوں ہیں آپ, اب یہاں پر آپ کے لیے کوئی پلیس نہیں ہے. اللہ کے رسول ڈرتے ڈرتے چھپتے چھپتے مکہ چھوڑ کر طائف والوں کے پاس گئے تھے تاکہ کچھ مسئلہ حل ہو سکے. لیکن جانے کے بعد انہوں نے جو ہے قبول نہیں کیا. نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نہیں مانتے ہو کوئی بات نہیں, لیکن میرے آنے کی اطلاع مکہ والوں کو مت دو, پھر مسئلے وہاں پر اور بڑھ جائیں گے. مسئلے مسائل کم کرنے کے لیے یہاں آیا تھا, لیکن یہاں آنے سے اور مسئلہ بڑھ جائے گا اگر ان کو معلوم ہو جائے. لیکن معلوم تو ہو گیا. پھر واپس مکہ آ رہے ہیں تو مکہ والوں نے کہا نہیں, اب طائف گئے تھے نا آپ, ان کی مدد لینے گئے تھے, ختم وہیں پر واپس لوٹنے کا نہیں, مکے میں آپ کے لیے کوئی پلیس نہیں. اللہ کے رسول پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی وہاں کا حال یہ ہے, مطلب کوئی سننے والا نہیں. پھر واپس لوٹ کر میرا شہر, میرا وطن, میرا گاؤں, جہاں پر میں نے جو ہے یعنی 50 سال کے درمیان میں نے بتائے, ایسا گاؤں جس میں کوئی میری بے ایمانی گواہی نہیں دے سکتا, میری دھوکہ دہی گواہی نہیں دے سکتا, میری اور کوئی گناہ کی گواہی دے نہیں سکتا, میری طرف سے دنیا یعنی مکہ والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی. ایسے آدمی کو بھی یعنی لوگ اندر شہر میں آنے سے روک رہے ہیں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوگی کہ بھئی نہ یہاں جا سکتا, نہ یہاں جا سکتا, اور کدھر جا سکیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسے سچویشن میں, ایسے مشکل حالات میں اللہ تعالی غیر مسلموں سے کام لیتا ہے. غیر مسلم سردار آتا ہے, آ کر کہتا ہے کہ محمد آپ جیسا آدمی مثلک لا یخرج ولا یخرج, کہ آپ جیسے آدمی کو مکہ والے نکالنا چاہتے ہیں؟ نہیں, آؤ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں, میں آپ کو پناہ دیتا ہوں. تو اللہ کا رسول کو ایک غیر مسلم اپنی پناہ میں لے کر مکہ میں داخل ہو جاتا ہے. تو ایسے سچویشن جہاں پر ایک سردار ہے جس نے نبی کا انکار کر دیا اور اس نے دھتکار دیا, تکلیف بھی دیا, لیکن اگر اس سردار کو دیکھا جائے تو ذہن میں کہیں یہ نہ آ جائے کہ بھئی یہ جتنے بھی کفار ہوتے ہیں نا یہ صرف تکلیف دینے والے ہوتے ہیں. یہ ذہن میں آ سکتا ہے, مایوس ہو سکتے ہیں, کفر کی حالت میں رہنے والوں سے آدمی مایوس ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کا رسول لیکن اللہ تعالیٰ انہی کے درمیان, انہی کے ملت میں, انہی کے قوم میں ایک دشمن ایسا بھی رکھا ہے جو آپ کا ساتھ دینے والا ہے, آپ کا ساتھ دے سکتا ہے. اللہ کے رسول کو وہاں پر ساتھ دینے والا ایک غیر مسلم آدمی تھا. اللہ کے رسول پھر یہاں سے مکہ سے نکل کر مدینہ جانا چاہ رہے ہیں.
وہاں پر آپ کی رہنمائی کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک غیر مسلم کو لا کر کھڑا کرا. غیر مسلم وہاں پر نبی کو ساتھ دے رہا ہے اور وہ لے کر مدینہ جا رہا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے باہر نکالا. وہاں پر پھر غیر مسلم سے ملاقات ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اے ابوبکر، آپ جیسا آدمی لوگوں نے نکالا، کیسے نکال سکتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں. غیر مسلم پھر لے کر اللہ کے رسول کو نہ حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر واپس لوٹ آ رہا ہے. تو یعنی ایسے مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کے اندر کچھ لوگوں کو ایسے رکھا ہے جو مسلمانوں کو ایسے ٹائم پہ ساتھ دیتے جب یہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. تو آج بھی جتنے غیر مسلم ہیں وہ سارے کے سارے، ہر ایک دشمن ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا ساتھ دینے والی انہی میں سے کچھ لوگوں کو اللہ اٹھانے والا ہے. بڑا کیس آ جاتا ہے، کیس لڑنے کے لیے کوئی غیر مسلم وکیل کو اللہ لا کر کھڑا کر رہا ہے. مسجد کا کیس غیر مسلم لڑ رہا ہے، ایک عالم کا کیس غیر مسلم لڑ رہا ہے، ایک اسکالر کا کیس غیر مسلم لڑ رہا ہے، اور ابھی بھی کئی کیسز غیر مسلم لڑ رہے ہیں. اب اس وقت فلسطین کا جو ہے یعنی عالمی عدالت میں اور عالمی عدالت میں کیس درج کرنے والا غیر مسلم ملک ہے، اور وہ عالمی عدالت میں لڑ رہا ہے کہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر 1948 سے ظلم کیا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کے بچوں کو پلاننگ سے مارا جا رہا ہے، ان کی خواتین کو مارا جا رہا ہے. یہ کیس لڑنے والا کون؟ مسلمانوں کے تعلق سے غیر مسلم کھڑا کر رہا ہے. کہاں؟ عالمی عدالت کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کا سسٹم لک العتبی حتی ترضی، بس آدمی کے دل میں ہونا چاہیے تو جب تک راضی نہیں ہوگا ہمیں تجھ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں. اگر یہ آ جائے انشاءاللہ جو ہے مسلمان آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر حال میں اسی سے رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اسی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں، اسی کو اپنا دکھڑا سنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنے ساری تکالیف کو اللہ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.